اسی طرح سے 34 نمبر غلطی، صف میں باہم فاصلہ باقی رکھنا، یعنی صف جوڑنا نہیں، بیچ میں خالی جگہ باقی رکھنا، اور لوگوں کا صفوں میں کھڑا ہونا ٹھیک ہے، آگے پیچھے نہیں ہے، لیکن درمیان میں کیا ہے، خلا باقی ہے، یہ بھی غلطی ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا اقیموا صفوفکم، اپنی صفیں سیدھی کرو، اپنی صفوں کو سیدھا کرو، فإنی اراکم من وراء ظہری، اس لیے کہ میں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے تم کو دیکھتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی کہ آپ نماز کی حالت میں اپنی پیچھے سے بھی، پیٹھ پیچھے سے بھی دیکھتے تھے، یہ آپ کی خصوصیت تھی، یہ اللہ کی طرف سے ایک بات تھی، آپ کے لیے ایک عطا تھی۔ تو یہ صرف نماز کے لیے خاص ہے، ہر وقت کے لیے نہیں۔ آپ نے کیا کیا، نماز کے اندر آپ نے بتایا کہ میں اپنے پیچھے سے تم کو دیکھتا ہوں۔ تو صحابی کہتے ہیں وَكَانَ أَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ، اس حدیث کو امام البخاری نے روایت کیا ہے۔ جب آپ نے تاکید ہم کو کی صفیں سیدھی کرو، تو ہم میں سے ہر ایک کا حال یہ تھا وَكَانَ أَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ، ہم میں سے ہر آدمی اپنا کندھا اپنے ساتھی کے کندھے سے جوڑتا، وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ، اور اپنا قدم اپنے بازو والے سے جوڑتا، یلزق اس کے ساتھ بالکل جوڑ دیتا ہے۔ تو کندھے اور قدم صف میں کیا کرنا چاہیے، کیسے ہونا چاہیے، جوڑنا چاہیے۔ اب آپ دیکھیں بہت ساری مساجد میں لوگ بالکل فاصلہ رکھ کے نماز، ابھی کوئی چلا جائے وہاں پر سنت کا شیدائی، پاؤں جوڑتا ہے، وہ آدمی پاؤں اس طرف، وہ پاؤں ادھر، وہ پاؤں ادھر، ہوتے ہوتے یہ کیا ہو جاتا ہے، گرنے کی بات ہے۔ اس سے زیادہ میں نہیں کر سکتا۔ ہاں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ کندھے اور قدم جوڑیں نماز میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک روایت میں آپ نے یہ بھی کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ شیطان بکری کے چھوٹے بچے کی طرح صف میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے، خالی جگہ درمیان میں ہوگی تبھی تو داخل ہوگا۔ اب کوئی آدمی یہ نہ سوچے کہ ٹانگوں کے بیچ میں سے آئے گا تو وہاں سے انٹری نہیں ہے، اس کو وہاں سے انٹری نہیں ہے۔ آپ نے وہاں سے نہیں بتایا، ورنہ آپ پاؤں چپکانے کے لیے کہتے ہیں۔ آپ نے کیا بتایا، من خلل الصف، یہ صف کے خلل میں سے وہ آتا ہے، جہاں سے جگہ بیچ میں خالی ہوتی ہے وہاں سے شیطان گھسنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی بھی تو کچھ عزت ہے، آپ کی ٹانگوں کے بیچ میں سے آئے گا وہ تو گھمنڈی ہے، وہ تکبر ہے، ابا واستکبر وکان من الکافرین، یہ ذلت ہے۔ تو ویسا نہیں آتا ہے، وہ ٹانگوں کے کیا کرتا ہے، خلل جو ہوتا ہے اس میں سے آتا ہے۔ اور یہ بھی بات ہے کہ جہاں انسان اللہ اور اس کے رسول کی بات پوری کرنے میں کوتاہی کرتا ہے، شیطان کے داخل ہونے کا راستہ وہاں سے کھلتا ہے۔ تو کہا کہ ہم اپنے کندھے کندھوں سے اور قدم قدم سے جوڑتے تھے، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے کہ صفیں جوڑیں۔ لیکن اگر آپ کسی مسجد میں چلے جاتے ہیں، کوئی آدمی ایسا ہوتا ہے جو جوڑنا پسند نہیں کرتا ہے، بعض اوقات جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے کہ آپ جوڑ رہے ہیں، وہ بھی آپ وضو کر کے آئے، آپ کا پاؤں بھی گیلا ہے اور اس کو بالکل چلتا نہیں ہے، ایک دم اچھے خاندان کا ہے اور تھوڑا ان پڑھ بھی ہے۔ اب آپ اور اہل حدیث کا نام سنتے ہی اس کو غصہ آتا ہے، تو بھائی ایسے آدمی کے بازو میں جا کے آپ کھڑے ہو گئے اور جوڑنا چاہ رہے، بھائی جوڑ، اور نماز کے بعد جھگڑا کرے گا آپ سے۔ تو آپ دیکھیں کہ کوئی آدمی جڑتا ہے جڑیں، نہیں جڑتا ہے خواہ ہاں زیادہ آپ ضد نہ کریں اس سے، مطلب کیونکہ اصل مقصد پاؤں جوڑنے کا کیا ہے، اختلاف پیدا۔ آپ دیکھیے اس کا نتیجہ کیا ہے کہ تم صفیں سیدھی کرو، جڑو تاکہ امت جڑے، اب اس سے لڑنا شروع ہو رہا ہے، تو اصل مقصود کیا ہو رہا ہے، فوت ہو رہا ہے، اس سے آلریڈی اختلاف پیدا ہو رہا ہے اس کی وجہ سے، افسوس ہے۔ لیکن ہماری اپنی مساجد میں جہاں پر صحیح طریقے سے لوگ نماز پڑھتے ہیں سنت کے اعتبار سے، مساجد کسی کی ہوتی نہیں ہے، وہ اللہ کا گھر ہے، یہ نہ سمجھے کوئی ناراض ہو جاتا ہے اپنی مسجد کیسا بولے تم۔ اپنی مسجد سے مراد ایسی مساجد جہاں پر
امام بھی اہل حدیث ہے، سلفی ہے، اور مقتدی بھی عموماً سلفی ہوتے ہیں، اور سب ٹھیک ٹھاک سنت کے مطابق عمل کرتے ہیں، ایسی مسجد میں تو کوتاہی ہونا نہیں چاہیے۔ ہاں یہ بھی نہیں کہ کوئی نیا آدمی وہاں پہ آ گیا، آپ اس کا پاؤں پکڑ کے چپکا رہے اپنے سے، بولے کہ میں گیا مسجد میں، نہیں جانا اس مسجد میں۔ ایک آدمی نے سیدھی طرف سے پاؤں کھینچا، دوسرے نے یہاں سے کھینچا، بولا آپ کہاں میرا گلا دباتے کہ کیا کرتے؟ جیسی امام صاحب نے سلام پھیرا، میں سیدھا اٹھ کے بھاگ گیا، اچھا بچ گیا، میں معلوم نہیں کیا کرتے نماز کے بعد۔ نماز میں یہ حال ہے ان لوگوں کا، نماز کے بعد معلوم نہیں میرے ہاتھ واتھ پکڑ کے کچھ کرتے تھے کیا۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، آپ اپنی نماز پڑھیں اور آپ جہاں تک ہو سکے سنت کا اہتمام کریں۔ جب آپ کو دکھ رہا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے یہاں پر، اس سے آگے اپنی گاڑی نہیں جا سکتی، خامخواہ زبردستی نہ جائیں۔ تو یہ بھی غلطی ہے کہ صفوں میں فاصلہ لوگ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذروا فروجات للشیطان، شیطان کے لیے فروجات یعنی خالی جگہیں مت چھوڑو۔ معلوم ہے کہ شیطان کہاں سے آتا ہے؟ خالی جگہوں میں سے۔ امام احمد، ابو داؤد اور طبرانی نے اس کو روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے۔